وسلم على حبيبه الأمين العزيز الرحيم الغفار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم مسلم برکت کے لیے درود شریف پڑھیں اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وصحبہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارہ نمبر 4 کا درس جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ رسول آنے کے بعد، خدا کا پیغام پہنچانے کے بعد، دلائل دینے کے بعد، تمہارے مطالبات کے پورا کرنے کے بعد، ان سب کے بعد اگر پھر بھی انکار کرو گے رسول کا تو یہ اللہ پاک پر جھوٹ باندھنا ہے، یعنی اللہ کو تم جھوٹا سمجھ رہے۔ چنانچہ فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کون ہے یا جو کوئی بھی اللہ پر جھوٹ باندھے من بعد ذالک، اس کے بعد کا مطلب اللہ کی طرف سے اس بات کی صراحت ہونے کے بعد کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، حلال و حرام کا فرق بتانے کے بعد بھی اگر تم اپنی طبیعت اور نفسانیت کو داخل کرو گے تو اللہ پر جھوٹ باندھنا یعنی اللہ کو جھوٹا ماننا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ ظالم ہیں، مومن اور مسلمان نہیں۔ اور اللہ دوسری آیت میں فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، مطلب دوسرے لفظ میں وہ جہنمی ہے۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چنانچہ اللہ خود اپنے سچے ہونے کا اعلان فرما رہا ہے۔ قل، حبیب مکرم کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، یعنی اللہ کی ذات بھی سچی ہے اور اللہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی سچا ہے۔ دیکھیں آپ، خدا کی صداقت کا اعلان اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کروا رہا ہے، اور حبیب کی صداقت کا اعلان رب نے کیا ہے۔ جب کفار نے جھٹلایا تو رسول پاک ظاہری طور پر غمزدہ ہو کر تشریف فرما ہے۔ اللہ نے کئی موقعوں سے کئی آیتیں کریمہ، خصوصاً سورہ کہف کی آپ آیت دیکھیں، پہلے ہی پیج میں یہ آیت ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ جو میری بات سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اگر یہ لوگ اس میری بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ ایسا مت کیجئے، آپ سچے ہیں، میں کہتا ہوں۔ رسول کی صداقت کا اعلان نبی نے کیا، تو اللہ نے کیا، اور اللہ کی صداقت کا اعلان نبی سے اللہ کروا رہا۔ قل، حبیب آپ کہیے، فرق محسوس کیجئے۔ اس کو مطلب جنرلی طور پر ایک سماجی عقیدہ دو، سچا اور اچھا وہ ہے جسے دوسرے لوگ سچا اور اچھا کہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو کہیں ہم نمازی ہیں، حاجی ہیں، غازی ہیں، آپ کچھ نہیں، لیکن سماج اگر آپ کو کہہ دے اچھے ہیں تو آپ اچھے ہیں۔ اسی کو حدیث پاک میں اس طرح کہا گیا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جسے اچھے مسلمان اچھا کہہ دے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھے ہیں۔ اس کو خود نفسی خود سرائی کا رد کیا گیا۔ اس میں وہ خالق ہو کر نہیں کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، میرے حبیب آپ کو ان لوگوں نے صادق کہا ہے، ان لوگوں نے سچا کہا ہے، تو
تو آپ جب بولیں گے تو آپ کی بولی سچی ہوگی. اعلان کر دیجئے کہ آپ کا اللہ سچا ہے. کفار نے نبی کو صادق الوعد الامین کہہ چکے تھے. لہذا جب نبی کی زبان سے تمہارے کہے ہوئے سچے کی زبان سے بات نکلے گی تو سچی ہی ہوگی. اس سے صاف عقیدہ ملا کہ اللہ کی ذات جھوٹی نہیں اور اللہ کی بات بھی جھوٹی نہیں. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اللہ کی ذات پر بہت بڑا کذب کا الزام ہے، بہتان ہے. یہ عرب والوں کا عقیدہ، زمانہ جاہلیت اور کفاران عرب کا عقیدہ کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا عقیدہ یہ عرب والوں کا ہے، کافروں کا عقیدہ. اللہ کی ذات جب سچی ہے اس کی بات بھی سچی، اسی کی طرف اشارہ. صدق اللہ. بات نمبر 5 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر بات کرنے کے اعتبار سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس کا صاف مفہوم ہوا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات سچی، اللہ کی بات سچی. تو اب یہ کہنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ہرگز اس کی ذات اور بات کے خلاف ہے، ہرگز اس کی شان کے لائق نہیں، ہرگز اس کی شان کے خلاف ہے. اللہ ہو ہی نہیں سکتا جو جھوٹا ہو، اور جھوٹا اللہ ہو ہی نہیں سکتا. دونوں جانب سے نگیٹو عقیدہ. صحیح ہے، جو اللہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. قل صدق اللہ، کہو حبیب مکرم اللہ نے سچ کہا ہے. اے بنی اسرائیلیو، تم اپنے اوپر حرام کر لیے ہو، مطلب اونٹنی کے دودھ کو اور اونٹنی کی چربی وغیرہ کو. اللہ نے نہیں کیا ہے، اللہ سچا ہے، تم جھوٹے. فاتبعوا ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. کون ابراہیم؟ حنیفا، جو باطل کو چھوڑ کر کے حق پرست بنے. تم سوچتے ہو کہ ابراہیم یہودی ہیں، ابراہیم نصرانی ہیں، ابراہیم بنی اسرائیل سے ہیں، ابراہیم یہ ہیں تو ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں. تم جتنا بھی شجرہ گنا دو، ابراہیم جو بھی ہو جائیں باطل اور مشرک نہیں ہے، وہ حق پرست اور حنیف ہے. ایک اللہ کو ماننے والے حنیف اسے کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی اسی لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں. ان کی بیٹی کا نام نہیں تھا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا، تو ابھی ابو حنیفہ بولے تو حنیفہ کے ابو. ان کی کوئی بیٹی حنیفہ نہیں تھی. حنیف ملت صادقہ، ملت سچے دین اور مذہب کو کہتے ہیں. اور ابو منے ہوتا ہے والا، تو ابو حنیفہ کا مطلب ہوا سچے دین والا، سچے مذہب والا. یہ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو مفتبعوا ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی اتباع کرو. وہ ابراہیم جو حنیف ہیں، باطل کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی توحید کے علم بردار ہیں. وما کان من المشرکین، اور سنو وہ مشرک نہیں ہے. اب تم جو کہہ رہے ہو وہ میرے چچا ہیں، بابا ہیں، دادا ہیں، یہ سب جو شجرہ گنا رہے ہو اور تم مشرک ہو، تو ابراہیم کو مس یوز کر رہے ہو. ابراہیم تم میں سے ہے ہی نہیں کیونکہ تم مشرک ہو. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں ہے، وہ تو میرے ہیں، وہ تو موحدین ہیں، مسلمان. خیر، آگے اللہ فرماتا ہے نمبر 96 میں ان اول بیت وضع للناس. یہ بڑی اچھی آیت ہے. مجاہد کرام لوٹ کر آ گئے ہوں گے. اللہ پاک ان کے حج کو سلامت رکھے، جب تک زندہ ہیں ان کی برکتوں سے مسرور رہیں، معمور رہیں، گھر بار میں بھی برکتیں رہیں، دین پر قائم رکھے، نعمت کی سلامتی ہو. اب اس گھر کا وہ منظر سنیں گے تو سنیے. ان اول بیت، اللہ تبارک و تعالی نے برکت والا اور سارے جہان کے لیے ہدایت والا، لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جس کے لیے رکھا ہے وہ گھر کون ہے؟ بے مکہ کا، وہ مکہ میں ہے. مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، جیسے کعبہ ایک نام کعبہ بھی ہے، کئی نام ہے. تو ان اول بیت، سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو رکھا گیا، جس کی تعمیر ہوئی، للناس لوگوں کے لیے، للذی یقیناً وہ ہے بے مکہ جو مکہ میں. اس سے پہلے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کے اعتبار سے، مسجد کے اعتبار سے کوئی نہیں. سب سے پہلا گھر مکہ ہے. مکہ سے جب ہجرت کر کے گئے، پھر مدینہ میں مسجد جمعہ بہت ساری، پھر جتنی بھی مسجدیں آپ اللہ کا گھر کہتے ہیں،
یہ گھر سب سیکنڈ راؤنڈ کی سب سے پہلا گھر اللہ کا مکہ ہے، اور اس کی شان یہ ہے مبارک، برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی، مبارک ہے وہ اللہ کا وہ گھر مبارک ہے، وہدن اور ہدایت ہے للعالمین سارے جہان کے لیے، کوئی جا ہی نہیں سکتا وہاں، دیکھیے گا صرف نماز کی غرض سے، صرف عبادت کی غرض سے کوئی جا ہی نہیں سکتا، جو بھی جاتا ہے وہ مکہ کی عظمت کو دل میں لے کر جاتا ہے۔ نماز تو یہاں بھی پڑھتے ہو، نویت ان اصلی للہ، نیت کی میں نے واسطے اللہ ہی، تو انڈیا میں بھی اللہ کے واسطے نماز پڑھو، تو کعبہ میں بھی نماز اللہ کے واسطے ہی پڑھو گے، لیکن وہاں نماز کے تصور میں نہیں جاتے ہو آپ، وہاں مکہ کی عظمت کے تصور میں جاتے ہو کہ یہ وہ گھر ہے جس میں اللہ تبارک، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلیت اور اولیت کا شرف بخشا ہے، سب سے پہلا گھر اللہ کا مکہ ہے۔ دائرہ مکہ قرب قیامت ملک شام تک ہو جائے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ 40 سال پہلے جو حج کیے ہیں، طواف کی جگہ کو جو دیکھے ہوں گے 40 سال پہلے، آج دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ طواف کی جگہ مطاف جس کو بولتے ہیں، اتنا لمبا کر دیا ہے اور دن بہ دن لمبا ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ توسیع کیوں ہو رہی ہے؟ آبادی نبی پاک کی حدیث پاک ہے، لوگ اللہ کے گھر کے لیے اتنی کثرت سے آئیں گے کہ جگہ ناکافی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ملک شام تک اس کی حد بڑھا دی ہے، ملک شام تک اس کی حد بڑھا دی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میدان محشر جو ہے نا اسی دنیا میں قائم ہونے والا ہے، اور آپ سنے ہیں کہ میدان محشر ملک شام میں قائم ہوگا، ایسا کیسے؟ کیا ملک شام میں ہے جو میدان محشر وہاں قائم ہوگا، جو اللہ اپنی شان کے مطابق کرسی جلال پر ہوگا، سارے انبیاء وہاں ہوں گے، کیا عظمت ہے۔ سب سے پہلا گھر مکہ میں ہے، اور دوسرے میں آپ یہ بھی سنیں عرفات میں بھی، تو سب کو جب جمع کریں گے نا حدیثوں کو تحقیقوں کو تو آپ کو مل جائے گا ملک شام ایک لنک ہے مکہ کا، اصلیت نہیں ہے، لنک ہے، مکہ کو نسبت حاصل ہے ملک شام سے، حدود حرم کی انتہا بنے گی، اس لیے ملک شام کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اصل میں ملک شام میں میدان محشر قائم نہیں ہوگا، وہ حدود حرم ہی ہوگا جو میدان محشر قائم ہوگا۔ بڑا فضل والا ہے اللہ، عادل تو کر دے تو زمین پر کوئی دیکھنے والا جانور نظر نہ آئے، کوئی کیڑا نظر نہ آئے، جلال کبریا کا تصور اگر آپ کرو، لیکن وہ فضل ہے اللہ کا کہ آپ کو ساری مخلوقات کو وہ مہلت بے مہلت دیے جا رہا ہے، اور یہ فضل ہی ہے کہ میدان محشر وہ قائم کر رہا ہے، ورنہ عدل کرنا چاہے تو ڈائریکٹ کہہ دے کہ تیرا عمل جہنم کے قابل ہے جا، تیرا عمل جنت کے قابل ہے جا، وہ سب جانتا ہے، یہ فضل ہے۔ اللہ اپنی شان، اپنے حبیب کی شان اور ان تمام کی شان جو کہ دنیا میں جن کی بے وقعتی ہوئی، جن کی بے عزتی ہوئی، جن کی بے عظمتی ہوئی، ان تمام کو عظمت ان کے سامنے جس نے بے عزتی کی ہے، بے وقعتی کی ہے، وہ نہیں جانتے ہیں لوگ 60 سال 40 سال تک امت محمدیہ میں یہ پیدا ہونے کے بعد یہ 400-500 برس بھی عمر نہیں پائے، پھر بھی اتنا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، پھر بھی اتنا ظلم کر رہے ہیں اسلام پر، اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ان کو 100 سال مطلب 200-500 برس کی عمر مل جاتی تو پتہ نہیں یہ کیا کرتے۔ اللہ پاک بس اسی سب کا صلہ دینے کے لیے کہ آج جو آپ کا دل چھلنی ہو رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے ظلم و بربریت کی بنیاد پر، ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچا کر کے صلہ دینا چاہتا ہے، اے میرے بندو تم نے صبر کیا تھا ان کے ظلم پر، دیکھ آج میں کتنا ذلیل کر رہا ہوں اس کو، وہاں آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے کہ ہاں اللہ واقعی تو عدل والا ہے، واقعی تو انصاف والا ہے، ورنہ ڈائریکٹ اس کو جہنم دے دے، پھر آپ کو انصاف کہاں ملا؟ ٹوٹے ہوئے دل کا انصاف کہاں ملا؟ جو آپ کا دل چھلنی ہوا ہے اس کا انصاف کہاں ملا؟ نہیں، انصاف دلائے گا اللہ کا۔ اس وقت یہ کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی میں پیدا ہوتا، مٹی پیدا ہوتا، ایسی ذلت ہمیں نہیں چاہیے۔
تو سوچ لے پہلے ہی، یہ تو میرا قرآن پہلے ہی سے اعلان کر رہا ہے اس سب بات کا. کاش اس سنویدھان کو سمجھتے یہ لوگ. اللہ فرماتا ہے یہ پہلا گھر جو مکہ میں ہے مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. اب ایک اور اپنوں کے لیے ایک سجیشن قرآنی، جو لوگ آثار و تبرکات کی توہین کرتے ہیں اور اپنے لاجک اور اپنے سینس سے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے 1400 برس ہو گئے تمہارے کو کہاں سے بال ملا جائے، اتنے زمانے گزر گئے غوث پاک کے تبرکات تمہارے پاس کہاں سے ہیں، ہم لوگ مرتے تو 100 برس کے بعد ہماری نسلیں بھلا دیتی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خبردار خبردار، آثار و تبرکات کا تصور یہ توحید اور قرآن کا تصور ہے. برکتیں حاصل کرنا یہ قرآن کا تصور ہے. آپ بتائیے نبی کے زمانے میں جو مکہ تھا آج مکہ ویسا ہے؟ لیکن نسبت اس مکے کو آج بھی رب سے حاصل ہے تو اس نسبت کو آپ چوم رہے ہو. غلاف کعبہ تو سعودی عرب کی گورنمنٹ رکھتی ہے اس کے اوپر، صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ کا تو رکھا ہوا نہیں، لیکن پتہ نہیں بے وضو کس طرح سے بنایا گیا ہوگا، کیسے رکھا ہوا ہے، کون بنائے ہوں گے، اس کی تحقیق نہیں کرتے ہو آپ. خدا سے اس کو نسبت ہے، اللہ کے گھر سے نسبت ہے، مل جاتا ہے، دعا مانگ لیتے ہو، بتاؤ قبول بھی ہو جاتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہر سال غلاف کعبہ بدلا جاتا، میوزیم میں رکھا جاتا، بڑے بڑے اسلامی کنٹری کو دیا جاتا ہر سال. یہ ہر سال نبی تو نہیں کر رہے ہیں نا، لوگ کر رہے ہیں، عوام کر رہی ہے، لیکن ہر سال اس کو چوما جاتا، ہر سال اس کے ذریعے سے برکت کی دعا کی جاتی اور دعا قبول بھی ہو رہی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے کپڑے کی چیز ہے، اس لیے کہ خدا کے گھر سے اس کو نسبت حاصل ہے، تو اس نسبت کا احترام کیا جا رہا. ایسے ہی 1400 برس سے لے کر کے نبی کے بال مبارک کا تصور ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے آثار و تبرکات کے حوالے سے بڑی جلیل القدر حدیث ہے. ابن سیرین ایک تابعی ہے، وہ اپنے صحابی مطلب اپنے اوپر کے شیخ سے روایت کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن میں بتانے جا رہا ہوں کہ صحابہ اور تابعین کے نزدیک عربی کا جملہ ہے کہ شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من الدنیا وما فیہا. اور کر رہے ہیں کہ نبی کے بال مبارک ہم سب کے نزدیک دنیا اور وما فیہا، دنیا کی تمام نعمتوں سے سب سے زیادہ پیاری ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ ہے، آپ نہ جاتے ہیں حجاج کے پاس جو ہندو بھی رہتے ہیں کافر بھی رہتے ہیں، کٹوا لیتے ہیں بال، لیکن نبی کے بال مبارک کاٹنے والے تو صحابی رسول ہوتے تھے. حضرت ابو طلحہ ہے، کہتے ہیں حلاق بولا جاتا تھا ان کو، حلق کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا، صحیح ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، رائٹ سائڈ کرایا. آپ لوگ بھی کبھی بھی جب حجامت کرائیے تو اس کا لحاظ کیا کیجیے، اگر چاہیے ہندو کر رہے ہیں ان سے کہیے پہلے اس سائڈ سے کرو، رائٹ سے کرو، پھر لیفٹ سے کرو، یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ سائڈ کروایا اور جتنے بھی بال گرے حلق کرا کر کے فرمایا کہ صحابہ میں تقسیم کر دو، رائٹ والے صحابہ میں تقسیم کر دو، اور لیفٹ کے جتنے بال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیفٹ میں جتنے صحابہ ہیں ان کو تقسیم کر دو. اب پوچھئے یا رسول اللہ کیوں کروا رہے؟ ابو داؤد شریف کے حاشیے بین السطور میں جملہ صاف ہے کہ لوگ برکتیں حاصل کرتے ہیں، یہ تبرک حاصل کرو، برکت حاصل کرو. کیا مطلب ہوا؟ پروردگار عالم نے نبی کی ذات میں، اب آپ سوچیں دنیا بنا رہی ہے کعبہ، دنیا سے مٹی لائی جا رہی ہے، دنیا سے پتھر لائے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چاہے کہیں کسی بھی دنیا سے آپ لائیں، جنت سے تو نہیں لائے، جنت سے تو ایک حجر اسود آیا ہے بس. اب جو بنایا جا رہا ہے، جو کچھ بھی اب جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے وہ دنیاوی چیز ہے، لیکن آج بھی اس کو حاجی چوم کر کے حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہیں. صحیح ہے، اس کو چوم کر کے طواف کرتے ہیں، نہیں موقع ملتا تو ہاتھ اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور اس میں اتنی برکت آ جاتی کہ اس کو چومنے کا حکم دے دیا نبی نے. بتا خالی ایسا کرے، ہاتھ ایسا کرے تو حکم ہے کہ چلو نہیں ابھی چوم لو، اس میں برکت آ گئی ہے ایسا کرنے کی وجہ سے. بتائیں کلائمیٹ دیکھیں کتنی دوری ہے، فضا دیکھیے کتنی دوری کی ہے، لیکن صرف نسبت کیے، احساس کیے، خیال کیے اور آپ کے ہاتھ میں برکت آ.
تو تحقیق جو لاجیکلی طور پر کر رہے ہیں، سینس اور دماغ کے طور پر کر رہے ہیں، وہ گمراہی میں ہے۔ نسبت کا احترام یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا کانسیپٹ ہے۔ تو قرآن پاک دیکھیے اللہ پاک نے کیا کہا کہ یہ مقام جو کعبہ ہے یہ پہلا گھر ہے، یہ مبارک بھی ہے۔ کیا مطلب مبارک کا؟ اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، یہ مطلب ہوا، برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب آپ کعبہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک سنیے، مزہ آئے گا۔ ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جانب ایک مسلمان ہو اور ایک جانب کعبہ، اگر وہ مسلمان بھی مرنے کے قریب ہو اور کعبہ بھی ڈھہنے کے قریب ہو تو بچانے والے کو حکم ہے کہ اس مسلمان کو بچاؤ، کعبہ کو ڈھہنے دو۔ کیوں؟ کعبہ بن سکتا ہے، یہ لوٹ نہیں سکتا۔ تو حرمت المسلم اعظم من عند اللہ یا عند اللہ من کے، یہ خطاب فرما مسلمانوں کی عظمت، عزت، حرمت اللہ کے نزدیک کعبہ سے بہتر ہے۔ اور کعبہ کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ کعبہ برکت کی جگہ ہے، کعبہ ہدایت کی جگہ ہے۔ تو ہم چلو آپ اور ہم جیسے مسلمان کے مقابلے میں کعبہ کو نہیں کرتے، لیکن نبی کے مقابلے میں آپ رکھیے، ابو بکر کے مقابلے میں رکھیے، اب آتے جائیے امام اعظم کے مقابلے میں رکھیے، یہ سب تو بیسٹ ہے نا، یہ بیسٹ ہے۔ اب آپ بتائیے جب کعبہ کے اندر برکت کا حصول ہے، جو کعبہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا اس حدیث کی روشنی میں، کیونکہ جب عام مسلمان سے افضل نہیں تو ہم عام مسلمان کو ابھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ نبی تو نبی ہے، ابو بکر تو افضل البشر ہے، غوث قطب ابدال اولیاء اللہ سب کو رکھیے، صدیقین شہداء صالحین سب کو ایک کیٹیگری میں رکھیے اور کعبہ کو رکھیے۔ ہم کمپیئر نہیں کر رہے ہیں، کعبہ سے اگر برکت ملتی ہے تو کعبہ سے یہ افضل ہے، ان سے کئی گنا زیادہ برکت ملے، صحیح ہے؟ یہ ہے اصل برکت کا تصور۔ ایسا لاجک استعمال کریں گے تب جا کر کے صحیح فکر اس کو کہیں گے۔ اور اس میں جو ہے کوئی مطلب کسی کی تحدیدی نظریہ پہلو نہیں ہے، نظریاتی پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ تائیدی پہلو ہے۔ چنانچہ اللہ دیکھیں آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اب میں نے جو یہ بات کی ہے مطلب بندوں کے حوالے سے، سلیکٹڈ بندوں کے حوالے سے، وہ یہ بھی کہ سنو فیہ آیات بینات، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ بڑی بڑی نشانیاں کیا؟ جہاں پر آپ طواف کرتے ہیں وہاں پر چپل نہیں لے جا سکتے آپ۔ کیوں نہیں لے جا سکتے آپ؟ تو دوڑ رہے ہیں نا، نہیں لے جا سکتے۔ نہ لے جانے کی وجہ وہ طواف نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام کی قبریں ہیں وہاں، انبیاء کرام کی قبریں ہیں وہ، توجہ دینا۔ اس کے احترام میں حدیث پاک سنیے، نبی فرماتے ہیں ایک قبرستان سے کوئی شخص چپل پٹک پٹک کر کے آ رہا تھا، پٹک پٹک کر کے۔ نبی نے فرمایا یا صاحب الالیتین، ایسا جملہ ہے، اے چپل والے، اے جوتے والے، اے دو نالین پہننے والے، تو قبر والے کو تکلیف نہ دے، تو جب قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی تجھے تکلیف دے گی۔ یہ عام قبر کی بات ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جو طواف کر رہے ہیں آپ ادب و احترام کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوبوں کا ادب بھی وہاں ہو رہا، اور اسی منشے کے مطابق چپل وغیرہ جوتے وغیرہ اتارنے کے ساتھ ساتھ باوضو کا بھی حکم ہے، صحیح ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ یہاں آپ پڑھتے ہیں، وضو نہیں بھی رہتا تو پڑھتے ہیں، صحیح ہے؟ اینی ٹائم پڑھتے رہتے ہیں آپ۔ معلوم یہ ہوا کہ نسبت کا احترام، بڑے بڑے بیناتم، بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہاں، اور ان بڑی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہو کر کے کعبہ تعمیر کرنے کی جگہ، یہ معنی ہوتا ہے مقام ابراہیم کا، مقام کھڑے ہونے کی جگہ، مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اب آپ بتائیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہیں، اسماعیل سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ نبی جو بناتے تھے، آپ ہم سب رسی لگانا پڑتا، سیڑھی لگانا پڑتا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے ابراہیم پر،
کہ جتنا اونچا ہوتا جاتا تھا کعبہ آٹومیٹک ابراہیم علیہ السلام اوپر چلے جاتے، آٹومیٹک چلے جاتے تھے۔ اور منشا سنیے، جو پوائنٹ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، منشا کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ اے ابراہیم، میں جانتا ہوں کہ اس جگہ تم کھڑے ہو کر کعبہ کو بناؤ گے اور بنا رہے ہو، میرے گھر کو بنا رہے ہو، بناؤ گے، لیکن اس جگہ کھڑے ہو کر جو تم مانگو گے نا، اس مانگ کی وجہ سے میں تیرے ساتھ اس طرح کر رہا ہوں۔ وہ کیا مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ دیکھیے بار نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتا، یہ آیت نمبر 127 سے لے کر 129 تک پورے وہی ابراہیم علیہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پلر کو اٹھا رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل سپورٹ کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مولا میں نے تعمیر کعبہ کو کر دیا ہے، پروردگار ہم دونوں کی طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو قبول فرمانے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے اس گھر کے لیے جھکنے والا بنانا، مسلمین بمانا جھکنے والا بنانا، جھکنے والا بنانا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریتوں میں سے بھی اکثر کو بنانا، اکثر کو من ذریتنا سے اشارہ ہے کہ اسحاق کی نسلوں میں جو یہودی پیدا ہوں گے تو یہودی تو مسلم نہیں ہوں گے نا، دیکھا جائے تو ہماری ذریتوں میں سے، چونکہ نبی کی حضرت ابراہیم کی ذریت 2 سے چلی ہے، اسماعیل سے اور اسحاق سے، اسماعیل سے جو نسلیں ہیں ان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسلوں سے کوئی خوف نہیں، اسحاق کی نسلوں سے خوف ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، یہ دیکھیں یہودی تو کفار اور ظالم بھی پیدا ہوئے ان میں، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہماری نسلوں میں سے جو لائق ہے مولا جھکنے والا بنانا، اللہ نے قبول فرمایا۔ اور آگے دیکھیے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ اصل فلسفہ تھا۔ اللہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے، اے اللہ بنا تو دیا میں نے، لیکن اس کی رکھا، اس کی حفاظت کرنے کے لیے دیکھیے گا اوپر میں ذریت کی بھی دعا کی، سب کچھ کی دعا کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ میری ذریت کو حفاظت کے لیے بنانا، نہیں کہتے ہیں ابراہیم ان میں سے، میری ذریتوں میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجنا، ایک ایسے رسول کو بھیجنا یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قوم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّهِمْ، اور باطل کو صاف کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو عزت والا حکمت والا ہے۔ تو در حقیقت اس پتھر کے مقام و مرتبے کا راز اللہ کے اس جلیل القدر نے جس نبی کے خیال میں دعا کیا تھا وہ راز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ محمد عربی نبی آخر الزمان کا خیال کیا تھا کہ اے اللہ میری اس دعا میں، اس بنانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خیال میں ہے، اسی نبی کے لیے دعا کیا تھا، اسی نبی کے لیے دعا کیا تھا۔ تفسیروں کی دنیا میں پڑھیں گے تو اسی دعا کی برکت سے اللہ نے اس مقام کو سلامت رکھا، ورنہ آپ بتائیے ابراہیم علیہ السلام تو اور جگہ بھی گئے تھے کہ نہیں، اور جگہ بھی قدم پڑا تھا ان کا، لیکن اسی مقام کو کیوں رکھا؟ آج بھی آپ جائیے تو دروازے کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم ہے، آج بھی جائیے تو وہیں پر ہے، 2 پاؤں ایک دم اس کا نشان آج بھی ہے، لالٹین کی طرح ہے نہیں رکھا ہوا ہے۔ اسی جگہ کو کیوں رکھا؟ اس جگہ میں اللہ کے سب سے بڑے آثار و تبرکات، سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی برکت والی ذات محمد عربی کا انہوں نے وہاں پر احساس کیا تھا، خیال کیا تھا، رب العالمین نے اس خیال کی برکت سے اس مقام کو سلامت رکھا۔ یہ ہوتا ہے آثار و تبرکات کو ایکسپٹ کرنے کا رتبہ خدا کی بارگاہ۔ تو جہاں کہیں بھی آثار و تبرکات کے حوالے سے باتیں ہو، آپ نسبت کا احترام کرتے ہوئے فیض لیجئے، آپ لینے والے ہیں، توجہ دیں، آپ لینے والے ہیں، رب دینے والا ہے، آپ دینے والے نہیں ہیں تو آپ لینے ہی والے بنیے، لینے کے دینے مت پڑھیے، خدا کے واسطے توہین کر کے لینے کے دینے میں پڑ جائیں، صحیح ہے؟ تو اللہ نے آپ کو لینے والا بنایا، فیض حاصل کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے، دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھیں، اپنی ذات کے حوالے سے پروردگار عالم ہم سب کو
صداقت کا عقیدہ دائمی نصیب فرمائے، بات کے حوالے سے دائمیت نصیب فرمائے۔ یا اللہ